دوستو، پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے کچھ دن پہلے پاکستان کے کچھ صحافیوں کے ساتھ میٹنگ کی۔ 7 گھنٹے افطار پارٹی کے دوران وہ میٹنگ چلی۔ اس میں بہت سارے ایشوز کو ڈسکس کیا گیا، انکلوڈنگ کشمیر اور بھارت پاکستان کے جو تعلقات ہیں۔ آرمی چیف نے ویسے تو کہا ہے جرنلسٹوں کو کہ اگر آپ مجھ سے کسی فورم پہ یا کہیں پر پوچھیں گے کہ آپ بتائیں جی کہ انہی فیکٹس کو ہم دوبارہ ڈسکس کریں، تو آئی ول کمپلیٹلی ڈینائی اٹ، میں اپنی بات سے مکر جاؤں گا، مگر میں صرف آپ کو ایک اوور ویو دے رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے ان دا بیک گراؤنڈ، تاکہ ہم تھوڑے سے سینسٹیو رہیں۔ اور انڈیا کے ساتھ ہماری مذاکرات ہو رہی ہے۔ آج ہم پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یو این ریزولوشنز کیا کہتی ہیں کشمیر کے اوپر، کون کون سے اس میں شرائط ہیں۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے بیرسٹر حامد بشانی صاحب نے۔ ویلکم سر۔ تھینک یو جناب۔ بشانی صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ صحافیوں کو بلا کے اور اس طرح سے 7 گھنٹے گفتگو کرنے کا آخر آرمی چیف کا کیا مقصد تھا؟ کیا میسج دینا چاہ رہے تھے وہ ملک کے جرنلسٹوں کو؟ دیکھیں جی، اس کے مقصد یا مقاصد آپ دو سمجھ لیں۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں بیہائنڈ دا سین اس وقت، یعنی پاکستان انڈیا جو ڈپلومیسی ہو رہی ہے سیکرٹلی، اس کے حوالے سے ایک تو انہوں نے یہ خبر بریک کرنی تھی، کیونکہ اب اس پہ بڑے پیمانے پہ جو ہے ایک ڈسکشن شروع ہو گئی تھی کہ ایسا ہو رہا ہے، چونکہ ظاہر ہے ایسی باتیں خفیہ نہیں رہ سکتی۔ تو انہوں نے یہ اس لیے یہ لوگ بلائے کہ یہ چونکہ انفلوئنشل لوگ ہیں، اوپینین میکرز ہیں، جو سوسائٹی میں اور میڈیا میں اوپینین کو جو ہے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اس کو خبر کو بریک کیا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ انہوں نے اس پہ کیسے آگے بننا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا جو ان کا نیریٹو ہے اس کے حوالے سے عوام کے اندر لابنگ اور عوام کی ہمدردی اور ان کی جو ہے وہ اوپینین اپنے حق میں ہموار کرنے کے لیے، دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ میڈیا کو انہوں نے بلانے کا مقصد یہی ہے جو ہوتا ہے اس سلسلے میں، کہ ایک تو اپنی بات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائی جائے اور دوسرا اپنے لیے جو ہے حمایت حاصل کی جائے۔ ٹھیک ہے جی، نیٹ چل میں اوکے۔ تو اب آتے ہیں یو این ریزولوشنز کے اوپر۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی یو این ریزولوشن 38 اور 39 کے اوپر۔ پاکستان بار بار ذکر یہ کرتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو یو این ریزولوشن کے مطابق ہی حل ہونا چاہیے اور اس کا کوئی دوسرا حل ہے نہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کے اوپر، آپ ایکسپرٹ ہیں، بڑے لمبے عرصے سے لکھتے بھی آئے ہیں، خود اس مسئلے کے آپ فریق ہیں، تو ہمیں ذرا ڈیٹیل سے سمجھائیں کہ یو این ریزولوشن 47 آخر کیا ہے، وہ کب پاس ہوئی اور اس کی پوری ڈیٹیلز کیا ہیں، یہ ہمیں بتائیں پلیز۔ دیکھیں، لاسٹ ٹائم جب ہم نے بات کی تھی نا اسی طرح یو این ریزولوشنز پہ، کہ ہم نے پہلے کیس کیسے انڈیا لے کے گیا، اور انڈیا جو ہے اس میں اپلیکنٹ تھا، جو یونائٹڈ نیشن کے اندر جتنی پروسیڈنگ ہوئی، تو اس حوالے سے انڈیا نے باقاعدہ ایک فرد جرم عائد کی کہ کس طریقے سے جو ہے وہاں پہ فارن انٹرونشن ہو رہی ہے، ٹرائبل انٹر ہو رہے ہیں، اور وہ کس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کی مدد لے رہے ہیں۔ اور انڈیا کی اپلیکیشن یہ تھی کہ ان کو کہا جائے کہ وہ جموں کشمیر سے جو ہے ان سارے جو حملہ آور ہیں ان کو نکالیں، اور اس کے بعد پھر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے جو ہے وہ عوام کی مرضی معلوم کر کے تو اس کے مطابق ڈیسیجن کیا جائے۔ تو وہ ساری جو ہم نے ریزولوشن ڈسکس کی تھی 39 وغیرہ، ان میں سے کسی میں بھی ابھی تک اس طرح کا ٹھوس قسم کا جو ورشن ہے نا یونائٹڈ نیشن کی طرف سے نہیں آیا تھا۔ پرابیبلی اس وقت تک یونائٹڈ نیشن کا جو رول وہ دینا چاہتے تھے، وہ ایک طرح کا فیسیلیٹیٹر کا یا آربیٹریٹر کا رول دینا چاہتے تھے، کہ اس کو اتنا بہت زیادہ ڈسپیوٹ بنانے کے بجائے ایک وہ معمولی قسم کا دو ملکوں کے درمیان ایک تنازع سمجھ کے تو اس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم میڈیشن کے ذریعے اس کو حل کر سکتے ہیں، جو کہ جو ہے ان قراردادوں سے یہی لگتا تھا۔ تو آج پھر ہم نے جو آگے چل کے، اور اس کی ہم بڑی وضاحت کر چکے ہیں پچھلے پروگرام میں، اس پروگرام میں ہم 47 کی بات کر رہے ہیں، قرارداد نمبر 47۔ نمبروں کو چھوڑیں، عوام کو نمبروں سے کیا دلچسپی ہے، لیکن یہ اپریل 1948 میں جو ہے یہ قرارداد پیش ہوئی، اور یہ قرارداد اس لیے امپارٹنٹ ہے کہ اس میں جو پاکستان کا سارا کیس ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق جو ہے وہ جموں کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے، ان دونوں کا موقف بیس کرتا ہے اسی قرارداد کے اوپر، جو 21 اپریل 1948 کی قرارداد ہے۔
چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس قرارداد کے مطابق اگر عمل کر دیا جائے، دونوں ملک انڈیا اور پاکستان اس پہ عمل کریں تو اس سے مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے، اور پاکستان اس پہ بہت زور دیتا ہے، اور بار بار جب وہ کہیں بھی کشمیر کے مسئلے کا ذکر آتا ہے تو وہ لازمی یو این ریزولوشنز کی بات کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ مطالبات دہراتے ہیں کہ یو این ریزولوشنز کے مطابق اس کو حل کیا جائے۔ میری اس پہ ٹیک یہ ہے فرام ڈے ون کہ وہ اس لیے یہ بات کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ پورے طریقے سے یو این ریزولوشنز کی جو نیٹی گریٹی ہے، اس کی ڈیٹیل ہے، اس سے واقف نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ مطالبہ جو ہے وہ بہت زیادہ اگنورنس اور مس انڈرسٹینڈنگز پہ مبنی ہے۔ چونکہ فیلڈ میں ایک چیز عام تاثر یہ ہے کہ یو این ریزولوشنز کوئی ایسی ریزولوشنز ہیں جن کے اندر مسئلہ کشمیر کا پورا حل موجود ہے، جس کو ہم ہیئر سے کہتے ہیں، یعنی جو کوئی ٹھوس جس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، بلکہ ایک سینہ با سینہ چلتی ہوئی روایت ہے، ایک نے دوسرے سے کہا، دوسرے نے دوسرے سے کہا، اور ایون دین کے پرائم منسٹر کیلیبر کے لوگ اور ایون منسٹرز آف فارن افیئرز نے بھی یہ بات بار بار اسی طریقے سے دہرائی اس کے اندر جا کے، تو پڑھے بغیر کہ بھائی قراردادیں ہیں کیا اور ان میں یہ کہتی کیا ہے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی اگر ایک دفعہ یہ قراردادیں پڑھ لے اور اپنے کسی جو جیورسٹ ہے یا کوئی قانون دان ہے یا جو لوگ قانون فلسفہ یہ چیزیں سمجھتے ہیں ان سے ان کی تشریح لے لے، تو یہ اس کے بعد کبھی یو این ریزولوشنز کی بات نہیں کریں گے، چونکہ یو این ریزولوشن کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اس میں مسئلہ کشمیر کا حل موجود ہو یا نہ ہو، اس میں پاکستان کے مفاد کی کوئی بات ہے ہی نہیں سرے سے۔ یو این ریزولوشنز جو ہیں سب سے پہلے لاجکلی سمجھنے کی یہ بات ہے کہ یہ انڈین اپلیکیشن کی آؤٹ کم ہے۔ پنڈت نہرو نے جو اپلیکیشن یونائٹڈ نیشن میں دائر کی، یہ اس کا نتیجہ ہے، اور وہ اپنی اپلیکیشن کے مطابق نتائج نکالنے میں 99% کامیاب رہے۔ اور اس میں یہ جو ہے پاکستان جس طریقے سے اب یہ دہرا رہا ہے کہ قراردادوں کے مطابق اور یو این اس کے مطابق، وہ ظاہر ہے ٹوٹلی اس مس انڈرسٹینڈنگ پہ مبنی ہے کہ بعض منسٹرز کو اور ان کے جو پالیٹیشنز ہیں اور لیڈر ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ قرارداد پیش کس نے کی، اپلیکیشن کس کی تھی، رسپونڈنٹ کون تھا اور مسئلہ کیا تھا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ۔ تو اس میں جو 21 اپریل کی قرارداد ہے، اس میں جو امپارٹنٹ بات یہ تھی کہ اس میں یہ طے کیا گیا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے، تنازع کے لیے جو ہے وہ ایک 5 رکنی کمیشن مقرر کیا گیا کہ یہ کمیشن جا کے انڈین سب کنٹیننٹ کے اندر، جو اس کا لفظ استعمال کیا گیا، بر صغیر میں جائے گا اور وہاں جا کے انڈیا اور پاکستان کو مسئلہ کشمیر کے حل کرنے میں مدد دے گا۔ یہ اس کا ایک اہم پوائنٹ تھا۔ اور اس میں جو 5 نمائندے مقرر کیے گئے، اس میں ارجنٹینا کا ایک آدمی ایک نمائندہ تھا، کولمبیا کا دوسرا تھا، چیکوسلواکیا کا تیسرا تھا، بیلجیم کا چوتھا تھا، اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا 5واں تھا۔ یہ 5 ممبری آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک کمیشن جو ہے وہ مقرر کیا گیا، اور کمیشن کو جو اختیارات دیے گئے یا مینڈیٹ دیا گیا کہ وہ فی الفور بر صغیر میں چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے تو مسئلہ کشمیر کے حل کے سلسلے میں پلیبیسائٹ کے لیے انڈیا اور پاکستان کے ریپریزنٹیٹیو کے ساتھ مل کے کام کریں اور مسئلہ کشمیر کو حل کریں۔ یہ تھا ایک بڑا پریسائز قسم کا سمپل مینڈیٹ جو یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل نے اس قرارداد کے ذریعے، جو قرارداد نمبر 47 21 اپریل 1948 کو پیش ہوئی۔ اب اس قرارداد کو اگر آپ کہیں کہ پاکستان بار بار اسی پہ بیس کرتا ہے، یا کچھ کشمیری لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرارداد ہمارے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو مانتی ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ قرارداد ہے، تو ان کو میں ذہن میں رکھ کے تو یہ بات کر رہا ہوں۔ تو اس کے جو ہے 3 سٹیپ کا پروسیس تھا اس قرارداد کا، جس نے اس قرارداد کے اندر 3 سٹیپ جو ہے وہ متعین کیے گئے۔ پہلا سٹیپ یہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ جموں کشمیر سے جتنے بھی فورسز ہیں ود دی انٹینشن آف فائٹنگ، فار دا سیک آف فائٹنگ، جو جموں کشمیر میں گئی ہیں ان کو ودرا کرے۔ اب یہ ایک بڑی ٹیکنیکل قسم کی بات ہے اور اس کو بہت باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ انڈیا نے جو یہ مطالبہ کیا، اس مطالبے میں انڈیا نے کوئی اوپنلی پاکستان کو بلیم بھی نہیں کیا۔ اس کے اگر آپ الفاظ دیکھیں نا پیچھے جا کے واپس قرارداد نمبر 39 یا پنڈت جواہر لال نہرو کا جو لیٹر ہے
ٹو دا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل، تو اس میں انہوں نے پاکستان کو ڈیفینیٹلی انگلی اٹھا کے بلیم نہیں کیا کہ یہ سب پاکستان نے کیا ہوا ہے، بلکہ اس میں یہ کہا گیا کہ یہ لوگ جو گھس گئے ہیں ریاست جموں کشمیر میں یہ پاکستان سے مدد لیتے ہیں، اس لیے پاکستان کو کہا جائے کہ یہ ان کو باہر نکالے۔ اب یہ اتنا ایک ڈھیلا ڈالا اور نرم قسم کا لہجہ اس لیے تھا کہ اس وقت انڈیا پاکستان کے درمیان ابھی اس طرح کی دشمنی نہیں چلی تھی، اور پنڈت نہرو اور ان کے دوست یہ سمجھتے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ جسٹ ایک طرح کی آربیٹریشن کا رول دے کے یونائٹڈ نیشن تو اس کو حل کر دے گا، یعنی اس میں کوئی بلیم گیم یا وہ سخت قسم کی لینگویج اور ایگریسو قسم کا رویہ جو اب ہے وہ اس وقت نہیں تھا۔ اس لیے تو اس میں پھر انہوں نے جب یہ وڈرا کی بات کی تو یہ ریفلیکٹ ہوتی ہے یونائٹڈ نیشن میں انٹینشن دونوں پاکستان اور انڈیا کی، تو اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستانی فورسز، اور یہ بہت امپارٹنٹ بات اس وقت جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ 21 اپریل کو 1948 میں جو قرارداد تھی اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ پاکستانی فورسز وڈرا کریں، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو فائٹر ہیں ان کو پاکستان وڈرا کرے وہاں سے، یعنی اس وقت تک ابھی یونائٹڈ نیشن یا انڈیا پاکستان کو پن پوائنٹ کر کے نہیں کہہ رہا تھا کہ اس کی فورسز وہاں پہ ہیں، اور دوسرا یہ کہ پاکستان نے اوپنلی پہلے ہی لیٹر کے جواب میں یہ لکھ دیا تھا کہ جی ہماری فورسز تو وہاں ہیں ہی نہیں، یعنی اس پورے قضیے سے ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اور جو فائٹر وہاں پہ گھسے ہوئے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس قرارداد میں یہ بڑی بہت امپارٹنٹ بات ہے، اور میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں امپارٹنٹ ہے۔ تو اس لیے اس قرارداد میں کلیئرلی پاکستان کو یہ کہا گیا کہ یہ سب لوگ جو فائٹرز ہیں جو فار دی سیک آف فائٹنگ کشمیر کے اندر موجود ہیں ان کو نکالے۔ اب اس سے مراد جو تھی وہ ایک تو ٹرائبل انویڈرز تھے، اور دوسرا جو کشمیری جو فائٹر تھے آزاد کشمیر کی طرف سے جو ایکس ملٹری مین اور جو اس طرح کے دوسرے گروپ تھے وہ اس میں شامل تھے کہ ان سب کو جو ہے وہ وہاں سے وڈرا کیا جائے۔ اس کا ایک پہلا سٹیپ یہ تھا۔ دوسرا سٹیپ یہ تھا کہ انڈیا کو کہا گیا کہ وہ جو اپنی فورسز ہیں وہاں پہ آرمی ہے اس کو ریڈیوس کرے، اور وہاں پہ صرف اتنی آرمی رکھے جو وہاں پہ امن و امان قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ یعنی اس کے دوسرے سٹیپ کے اندر کلیئرلی جو انڈیا کی اپلیکیشن تھی اس کی روشنی میں یہ شک جو ہے وہاں پہ رکھی گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ انڈیا کو بہرحال یہ اختیار تو ہے کہ وہاں پہ وہ امن و امان کے قیام کے لیے وہاں پہ فورسز کو رکھے، چونکہ ان فورسز کو وہاں پہ مہاراجہ ہری سنگھ یا کشمیر کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس نے امن و امان قائم کرنے کے لیے بلایا ہے، لہٰذا اس میں جو زیادہ فورسز ہیں ان کو تو وہ نکال دیں، لیکن جس حد تک لا اینڈ آرڈر برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں ان کو ریڈیوس کر کے وہاں رکھا جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہاں پہ تیسرا بڑا اور بہت امپارٹنٹ جو پوائنٹ تھا اس میں، اور اسی کی بنیاد پہ پاکستانی اور جو کشمیری کچھ لوگ ہیں وہ اس پہ بار بار زور دیتے ہیں کہ اس میں ایڈمنسٹریٹر کے مقرر کرنے کی بات کی گئی تیسرے سٹیپ کے طور پہ، کہ جب پاکستان کی طرف سے یہ سارے فائٹر نکل جائیں، انڈیا اپنی فورسز کو ریڈیوس کر دے، صورتحال نارمل ہو جائے، تو وہاں پہ ایک ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا جائے جو پلیبیسائٹ کرنے کے انتظامات کرے۔ تو اس سٹیپ کو وہ کہتے ہیں بنیاد بنا کے کہ جی یونائٹڈ نیشن نے تو پلیبیسائٹ کو واحد حل قرار دے دیا تھا، اس لیے وہی واحد حل ہے اور اسی کی روشنی میں مسئلہ کشمیر حل ہوگا، جو کہ ایک گراس قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں آگے چل کے تو آپ کو بتاؤں گا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو قرارداد تھی، اور یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے، اپریل 1948 کی یہ قرارداد، اس پہ انڈیا اور پاکستان دونوں نے آبجیکشن کیا، اور دونوں کی اپنی اپنی وجوہات تھی۔ اب دونوں نے آبجیکشن جو کیا اس میں مثلا انڈیا نے آبجیکشن اس بات پہ کیا کہ یہ تو اس طرح تو ہم تو اپلیکینٹ ہیں اور ہمیں انصاف دینے کے بجائے ہمیں پاکستان کے برابر جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ جی وہ وہاں سے فورسز نکلیں تو آپ بھی اپنی فورسز جو ریڈیوس کرائیں اور اس کے بعد ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ مقرر کی جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس بنیاد پہ اس پہ آبجیکشن ہو گیا قرارداد پہ، جس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے قرارداد تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کو امپوز کیا جا سکتا ہے، یا اگر آپ ان کو نہیں مانتے تو آپ کے اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے، اس کا آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے آن دا اسپاٹ
یونائٹڈ نیشن کے اندر ہی اس پہ آبجیکشن ان رائٹنگ دے دیا کہ ہمیں جی یہ قرارداد منظور نہیں ہے۔ اب اس پہ جو ڈسکشن ہوئی اس کی روشنی میں انہوں نے یہ کہا کہ جو آپ کا میڈیٹر اگر آپ کوئی مقرر کرتے ہیں اور میڈیشن کا رول پلے کرتے ہیں، آربیٹریشن کا رول پلے کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کمیشن کے ساتھ، یہ جو 5 رکنی کمیشن ہے اس کے ساتھ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس قرارداد کو ہم نہیں مانتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا نے واضح طور پہ آبجیکشن کرنے کے بعد یہ کہا کہ ہو ایور وی آر ولنگ if you want to facilitate negotiation between us۔ یہ ایک بڑا امپارٹنٹ قسم کا نقطہ ہے کہ یہ بات کے کرنے کے بعد اس قرارداد کی قانونی اور فیکچوئل حیثیت کیا رہ جاتی ہے کہ جب دونوں پارٹیز جو ٹو دا ڈسپیوٹ ہیں دونوں نے آبجیکشن ریز کر دیا، نہ اس آبجیکشن کو ریزالو کیا گیا اور نہ ہی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے اس پہ انسسٹ کیا کہ آپ اس قرارداد کو مانیں ہی مانیں، بلکہ اس کے برعکس ان کی پروپوزل کے مطابق یونائٹڈ نیشن نے اپنے آپ کو ماڈیفائی کیا، یونائٹڈ نیشن کا جو کمیشن تھا فار انڈیا اینڈ پاکستان۔ تو اگر اس قرارداد کے اندر کوئی جان ہوتی، اس کا کوئی ایتھیکل، کوئی جوریڈک یا کوئی پولیٹیکل یا ایون کوئی بھی کسی قسم کی کوئی اخلاقی حیثیت بھی بنتی، تو کمیشن بجائے اس کے کہ انڈیا پاکستان کی تجویز پہ ہاں ہاں کرتا، وہ ظاہر ہے اس بات پہ پش کرتا کہ نہیں جی آپ یہ قرارداد جو ہے وہ مانیں۔ اب انڈیا نے انکار کر دیا، میڈیشن کی بات وہیں کی وہاں رہ گئی، قرارداد بھی وہاں کی وہاں رہ گئی اور اجلاس برخواست ہو گیا، کمیشن بھی جو ہے وہ چلا گیا۔ اس کے بعد بات ادھر ادھر ہو گئی اور فائٹنگ جو بنیادی چیز تھی جس کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ اپلیکیشن دی تھی، وہ اسی طرح مختلف شکلوں میں جو ہے وہ کنٹینیو رہی۔ یہ اپریل کی بات میں کرتا ہوں۔ اس کے بعد اپریل، مئی اور جون میں جا کے تو ایک قرارداد اسی طرح جون 1948 میں پیش ہوئی، جس میں یہ کہا گیا کہ جی ہم نے جو پہلے قراردادیں پیش کی تھی ان کو ہم ری افرم کرتے ہیں، یعنی اس کو ری کنفرم کرتے ہیں کہ وہ قراردادیں صحیح تھی، جس میں کہ ظاہر ہے بڑی واضح قرارداد یہی 47 کی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن یا اس کا جو کمیشن فار انڈیا اور پاکستان ہے وہ بجائے اب خاموشی اختیار کرنے پہ اس پہ کوئی کام کرے۔ تو اس پہ جو یعنی یہ ایک طرح کا پش تھا یونائٹڈ نیشن میں دوبارہ کہ اس پہ اب آگے کیا کر رہے ہیں، جس کے جواب میں یونائٹڈ نیشن نے یہ 3 جون کی قرارداد جو ہے وہ پاس کی کہ یہ کمیشن جو ہے وہ ہم ری افرم کرتے ہیں، اور کمیشن انڈیا اور پاکستان میں جا کے یعنی وہی بات انہوں نے دہرائی کہ پہلے جو قراردادوں میں ان کو جو مینڈیٹ دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کریں، جس کے نتیجے میں جولائی میں کمیشن گیا۔ اب اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیچھے میں نے 2 باتیں جو واضح کی تھی وہ کیا تھی۔ اب کمیشن جب جولائی میں کراچی پہنچا تو کمیشن کو پاکستانی جو عہدے دار تھے، ہائی آفیشل جو ایڈمنسٹریشن تھی، انہوں نے اس کو بتایا کہ جی وہ آپ کو تو اصل بات کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو انہوں نے کہا جی اصل بات کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے 3 بریگیڈ جو ہیں وہ کشمیر میں لڑ رہے ہیں سنس مئی، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ قراردادیں پیش ہو رہی ہیں۔ 21 اپریل 1948 کو قرارداد پیش ہو رہی ہے جس میں پاکستان یہ کہتا ہے کہ وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دس فائٹنگ ان کشمیر۔ وہاں پہ اگر کوئی ٹرائبل گیا ہے یا کوئی آزاد کشمیری گیا ہے، جو اس وقت آزاد کشمیر ظاہر نہیں تھا اس وقت ابھی، لیکن جو وہ ملٹری ایکس ملٹری مین کوئی گئے، تو ہمارا تو ان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، ہماری فورسز کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کشمیر میں ہو کیا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جولائی میں جب کمیشن جا کے کراچی اترا تو انہوں نے ان کو کہا جی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اور اپڈیٹ یہ ہے کہ ہماری تو 3 بریگیڈ فوج ہے، ریگولر فوج جو ہے وہ کشمیر میں لڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی کب سے؟ تو انہوں نے کہا جی جون سے، مئی سے۔ اب انہوں نے جب یہ بات کہی تو اٹ واز اے شاکنگ کائنڈ آف اے ڈیکلیریشن جو پوری سچویشن کو ہی چینج کر رہا ہے، چونکہ یونائٹڈ نیشن کی تو ساری قراردادیں کاروائی ہوئی اس بیس پہ رہی تھی کہ وہاں پہ کچھ پرائیویٹ گروپس لڑ رہے ہیں، تو پاکستان پہ اس لیے انہوں نے اتنا ہلکا ہاتھ رکھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نہ انہوں نے اس کو بلیم کیا، نہ فورسز کا لفظ استعمال کیا۔ اب انہوں نے کہا جی ہمارے 3 بریگیڈ جو ہیں وہ وہاں پہ لڑ رہے ہیں، تو اس پہ جو ہے وہ انہوں نے کہا جی اب تو سچویشن چینج ہو گئی ہے، چونکہ ہمارا مینڈیٹ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو اس میں قراردادیں تو بالکل الگ مینڈیٹ کی بات کر رہی ہیں کہ پاکستان فیسیلیٹیٹ کرے وہاں سے فائٹر کو نکالنے کے لیے، تو یہ تو آپ کی اپنی ریگولر آرمی ہے۔ تو اس پہ پھر جناب دونوں نے
کمیشن کے ساتھ جو نیگوسیشن کی تو کمیشن کے ساتھ انہوں نے ایگری کیا کہ جی آپ قرارداد چینج کریں. اب میں یہ آپ کو اصل بات جس کی طرف میں بار بار آ رہا تھا کہ 47 کی قرارداد ان کا اثاثہ ہے, دیٹ از دیئر ایسٹ دے آر یوزنگ. جبکہ انڈیا اور پاکستان دونوں نے ایگری کیا کمیشن سے کہ آپ 47 نمبر قرارداد جو ہے 21 اپریل 1948 کی اس کو چینج کر دیں. چینج اس لیے کر دیں کہ اب نیا مٹیریل فیکٹ سامنے آ گیا ہے, تو اس کی روشنی میں جو ہے وہ اب ظاہر ہے کہ نئے سرے سے یہ سچویشن جو ہے وہ اس کو کرنا پڑے گا. اور پھر یہ جو ہے 13 اگست 1948 کو کمیشن نے قرارداد پیش کی. اب یہ بھی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے لوگوں کے درمیان کہ سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں اور کمیشن کی قراردادوں میں جو فرق ہوتا ہے کہ کمیشن میں صرف 5 ممبران تھے جو کہ اپائنٹ ہوئے تھے انڈیا پاکستان کے درمیان تصفیہ کرانے کے لیے, جبکہ سیکیورٹی کونسل ایک باقاعدہ ادارہ ہے جو ریگولر ادارہ ہے یونائٹڈ نیشن کا, اس کی قرارداد تھی 47 کی. تو انڈیا پاکستان پلس کمیشن تینوں نے بیٹھ کے تو یہ طے کیا کہ ہم جناب جو ہے وہ قرارداد چینج کرتے ہیں. اب اس قرارداد میں تبدیلی کیا کی, 13 اگست 1948 کی جو قرارداد تھی اس میں انہوں نے کہا کہ جی سب سے بڑی تبدیلی جو تھی وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے تو پاکستان اپنی فورسز کو ودرا کرے جس میں آرمی, ٹرائبلز اور ارریگولر اینڈ ریگولر فائٹرز ہیں. یعنی سب سے پہلے چونکہ وہ پاکستان نے جو بہت بڑا فیکٹ پہلے چھپائے رکھا, اینڈ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ کون سا ڈپلومیٹ تھا اور کون سا دانشور تھا جس کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ اتنی بڑی حقیقت کو چھپا کے تو اتنے بڑے بین الاقوامی ادارے کی کارروائی چلائیں جو کہ اس بنیاد پہ جا کے پوری فیک کارروائی بن کے سامنے آتی ہے. تو وہ آپ اب انہوں نے جب یہ کہا کہ اب یہ فیکٹ مزید چھپایا نہیں جا سکتا تو انہوں نے پھر اس میں لفظ آرمی ڈالا, ریگولر اور ارریگولر اور سارے, کہ ان سے پاکستان جو ہے وہ وڈرا کرے. انڈیا کے لیے کہا کہ انڈیا بالکل انڈیا کے لیے سیم انہوں نے یہ لینگویج استعمال کی کہ وہ اپنی کچھ فورسز وہاں پہ جو ضروری ہیں لا اینڈ آرڈر کے لیے ان کو وہاں پہ رکھے اور باقیوں کو جو ہے وہ وڈرا کرے. اور تیسری چیز جو بہت امپارٹنٹ چیز ہے اور آئی اوپننگ ہے, پاکستانی جو بہت بڑی ایکسائٹمنٹ فیل کر رہے ہیں اور فیسینیٹ ہو رہے ہیں یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے ساتھ, اور جو کشمیری فیسینیٹ ہو رہے ہیں یونائٹڈ نیشن قراردادوں کے ساتھ, اس میں اس کا تیسرا اہم مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر ایشو کو اکارڈنگ ٹو دا ول آف دی پیپل ریزالو کیا جائے. اب آپ اس کو کمپیئر کر کے دیکھیں 47 کی قرارداد کے ساتھ. 47 کی قرارداد واحد قرارداد تھی جس میں انہوں نے پلیبیسائٹ کا لفظ استعمال کیا کہ ایک ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا جائے جو پلیبیسائٹ کے لیے بندوبست کرے, اور پلیبیسائٹ کے ذریعے کشمیریوں کے مرضی معلوم کی جائے کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, انڈیا کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ. اس کی جگہ جو پاکستان اور انڈیا کی دونوں کی مرضی سے انہوں نے امینڈمنٹ کر کے 13 اگست 1948 کی قرارداد لائی, اس میں پلیبیسائٹ کی جگہ انہوں نے کہا کہ فری ول آف دا پیپل. اب یہی اصل پرابلم ہے کہ فری ول آف دا پیپل جو ہے اس پہ انڈیا نے یہ جو آگے چل کے تو یہ کہا کہ جی فری ول تو کئی طریقوں سے جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے. فار ایگزامپل جو جموں کشمیر میں جو الیکشن ہوتے ہیں وہ الیکشن جو ہیں وہ another recognize and a concrete form of knowing the will of the people. اس کے لیے کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ ریفرینڈم ہی کرائیں یا رائے شماری کرائیں, بلکہ آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں. تو یہ جناب اب ہم جو ہے وہ پلیبیسائٹ کرانے کے بجائے یہاں پہ ہم جو ہے فری ول آف دا پیپل وی ول ascertain we will get it through free and democratic process of election. جو آگے جا کے تو پھر آگے ایک قرارداد جب ہم آگے جائیں گے بہت ساری قراردادوں کے بعد تو اس پہ بھی ایک قرارداد یونائٹڈ نیشن میں کی آئی جس پہ یہ بحث ہوئی کہ کیا الیکشن جو ہیں وہ آلٹرنیٹیو ہیں پلیبیسائٹ کی, جو کہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے. اور آئی ڈونٹ تھنک کہ یونائٹڈ نیشن اس طرح کے کسی فلسفے کے یا جورسپروڈنس کے کسی سوال پہ بات کرنے کی مجاز ہے, چونکہ یہ سوال اکیڈمک نوعیت کے سوالات ہیں, لیکن یہ ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ 47 کی قرارداد چینج ہو گئی, اس سے پلیبیسائٹ کا لفظ بھی نکل گیا, اس میں پاکستان کی ریگولر آرمی کا لفظ بھی آ گیا,
اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ود دی کنسنٹ آف پاکستان، یہ نہیں کہ یہ کہیں بیٹھ کے تو کمیشن نے قرارداد پاس کر لی. اور یہی وجہ ہے کہ 13 اگست کی قرارداد جو ہے 1948 کی، اس کو بھی بڑی اس پہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ جی اس میں بھی ہمارے موقف کو تسلیم کیا گیا، حالانکہ اس کو اگر آپ پوری ڈیٹیل سے جائیں اینڈ ایک ریئل ریزنیبل لیگل آرگومنٹ لے کے آئیں تو یہ 100% جو ہے وہ انڈیا کے موقف کی تائید ہے. اس میں یہ کلیئرلی پاکستان کو ایگریسر تسلیم کیا گیا. اس لیے کہ جب آپ کسی کو کہیں کہ آپ اپنی آرمی نکالیں جی، خواہ کتنی تمیز سے کیوں نہ کہیں، تو آرمی وہاں ہے تو نکالیں گے نا. تو آرمی کا وہاں ہونا اٹ سیلف جو ہے ایگریشن کا ایک بنیادی نقطہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ فری ول آف دا پیپل کی بات کی گئی، جو کہ انڈیا کو ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں اس کو اپنے طریقے سے جو ہے وہ ریکٹیفائی کرنے اور آگے لے جانے کا جو ہے وہ موقع مل گیا. اب 47 کی قرارداد کی بات ختم ہو گئی، چونکہ اس قرارداد سمجھ لیں ہے ہی نہیں، وہ صرف اب ایک ریکارڈ کا حصہ ہے ہسٹورین کے لیے یا اسٹوڈنٹس کے لیے یا آپ اور ہم جیسے لوگوں کے لیے جو ان چیزوں پہ ریسرچ کرتے ہیں یا برین سٹارمنگ کرتے ہیں ان کے لیے کہ یہ جی ایک قرارداد تھی، لیکن اس کی کوئی ویلڈ حیثیت اس لیے نہیں کہ یہ خود بخود ریپلیس ہو گئی ہے انادر قرارداد کے ذریعے ود دی کنسنٹ آف آل کنسرننگ پارٹیز. یعنی اس میں کمیشن بھی شامل ہے، پاکستان بھی شامل ہے، انڈیا بھی شامل ہے، اپلیکنٹ بھی ہے، رسپونڈنٹ بھی ہے، اور کمیشن بھی ہے جو اس کی آربیٹریشن کے لیے جو ہے وہ اس میں آ گیا تھا. تو اب جناب یہ جو قرارداد اس کی یہ پیش ہوئی، لیکن اس قرارداد میں بھی جو چیزیں شرائط رکھی گئی، سب سے پہلے جی پاکستان کا وڈرا، اس پہ پاکستان نے کہا کہ جی ہم اگر وڈرا کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ جی انڈیا بھی وڈرا کرے گا، اگر ہم کر دیتے ہیں وہ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا، ہم کتنی تعداد میں لوگوں کو نکالیں. اب اس پہ پاکستان نے کلیئرلی تسلیم کر لیا کہ ہماری اتنی تعداد میں جو فوجی ہیں اور اتنے بریگیڈ موجود ہیں. تو پھر اس پہ بحث شروع ہو گئی کہ جناب اس میں سے کتنی تعداد میں آپ نکالیں گے، کتنی سے انڈیا نکالے گا، اور یہ بحث ایک ان اینڈنگ قسم کے پروسیس کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں جا کے تو سیز فائر ایک واحد ایشو تھا اس میں جو 13 اگست کی قرارداد میں، اس پہ عمل ہو گیا 1 جنوری 1949 کو، 1949 میں سیز فائر کا اعلان کر دیا. وہی سیز فائر جو اب دوبارہ ہوئی ہے آگے یہ چند ہفتے پہلے، یہ بنیادی طور پر 1 جنوری 1949 کو سیز فائر ہوئی. لیکن باقی جتنے اس میں چیزیں تھے کہ پاکستان وڈرا کرے، یہ ڈسپیوٹ کا شکار ہو گیا کہ کتنے وڈرا کرے، انڈیا جو ہے وہ ریڈیوز کرے، تو اس پہ ڈسپیوٹ چل گیا کہ کتنے وہ رکھ سکتے ہیں، کتنے وہ نکال سکتے ہیں. تو اس طریقے سے جا کے یہ 13 اگست والی قرارداد اور 1949 میں سیز فائر تو ہو گیا، لیکن پورے ایک سال تک کمیشن کی کئی میٹنگز، انڈیا پاکستان کے درمیان خط و کتابت، بحث و مباحثے، اجلاس، ان ساری چیزوں کے باوجود کوئی پیش قدمی ان میں سے کسی چیز پہ بھی نہیں ہوئی. گویا اگر 13 اگست کی جو قرارداد کمیشن کی تھی اس کی خلاف ورزی اسی وقت دونوں فریقوں نے جو ہے وہ کر دی سوائے سیز فائر کے، باقی چیزوں کو ماننے سے انکار کر دیا. اور یہ بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ ایک جب کمیشن کی موجودگی میں، کمیشن انڈین سب کانٹیننٹ میں بھی موجود ہے اور سیکیورٹی کونسل میں بھی، اس کے باوجود دو ملک جو ہیں وہ اوپنلی اس پہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتراض ہے. جی پاکستان نے بالکل کلیئرلی کہا کہ ہمیں اس چیز پہ اعتراض ہے کہ نمبر آف سولجر وی کین کیپ اور نمبر آف سولجر پاکستان انڈیا کین کیپ. اسی طرح انڈیا کے جو تحفظات تھے بہت ساری چیزوں پہ، ریگولر آرمی کی ڈیفینیشن، جو آزاد کشمیری فوجی وہاں لڑ رہے ہیں، آیا دے آر دا پارٹ اینڈ پارسل آف پاکستان ملٹری اور دے آر انڈیپینڈنٹ اینٹی، اس طرح کے کوسچن تھے جن کا تعلق بہت ہی لمبی جو ہے وہ بحثوں کے ساتھ بنتا تھا. بالآخر جا کے تو کمیشن نے دسمبر 1949 میں جا کے تو لکھ کے دے دیا کہ جی یہ ہم ناکام ہو گئے. یعنی وہ یونائٹڈ نیشن کا ریئر کمیشن تھا جس نے ریٹن طور پہ لکھ کے دے دیا کہ ہم ناکام ہو گئے اور اس سلسلے میں ہم کوئی پیش رفت نہیں کر سکتے. اب جب کمیشن کی جو ہے آپ اس کو ذرا دیکھیں کہ بیسکلی قراردادیں جو ہیں وہ سیکیورٹی کونسل کی ہیں فار دی اپوائنٹمنٹ آف دا کمیشن، اور کمیشن جب اپوائنٹ ہوتا ہے تو ود دی کنسنٹ آف انڈیا اینڈ پاکستان. پہلے تو قراردادیں جو چینج کرتا ہے جن کی لیگل ویلیڈیٹی اور اخلاقی حیثیت سب کچھ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو بچے کھچے اس کے حصے ہیں جس پہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو
रिजॉल्व किया जाए तो उस पे भी जाके तो वो नाकाम हो जाते हैं और वो तहरीरी तौर पे यूनाइटेड नेशन में रिपोर्ट देते हैं कि हम इसमें नाकाम हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम इस पे बात खत्म करते हैं। अब आगे जाके इसने बड़ा एक दिलचस्प टर्न लिया। तो टर्न ये लिया कि सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि ठीक है जी आप नाकाम हो गए तो अब इसमें एक ही रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, यानी पहले आप 5 थे इतने मौसर किस्म के मुल्क, तो अब जो है वो आप एक ही रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर करें जो इंडिया पाकिस्तान में जाए, बाकी उसका मैंडेट वही है। तो वो जी उन दोनों को किसी तरीके से किसी चीज पे जो है वो राजी करे। तो इसमें अभी हमारे पास अगर टाइम है तो हम आगे जाएं, वरना हम इसी पे वाइंड अप करके तो नेक्स्ट सेशन में हम जो करारदाद नंबर 80 है जो बहुत इंपॉर्टेंट करारदाद है उस समेत इन करारदादों की, बाकी करारदादों की भी बात करते हैं और इसको कंक्लूड भी करते हैं कि आज के दौर में जब हम ये बात कर रहे हैं तो ये करारदादें इनकी हैसियत क्या है, अगर हमारे पास इस वक्त आई डोंट नो कि टाइम बचा है कि जी बशानी साहब, ऐसा करते हैं कि इस पर अगले एपिसोड में तफसील से बात करते हैं। मेरे ख्याल से आज हमें यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। जी जी, वो करारदाद होगी 80 जी जो कि इम्पोर्टेंट करारदाद है क्योंकि उसमें टर्न आ जाता है कमीशन की जगह एक रिप्रेजेंटेटिव का, और उसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होते हैं जो अपनी अपनी रिपोर्टें देते हैं। वो रिपोर्टें भी बड़ी सनसनीखेज और दिलचस्प हैं और उनका क्या हशर होता है और आखिर में ये सारी करारदादों का किस्सा कहाँ जाके वाइंड अप होता है। जी, इस पर तफसील से नजरसानी करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। आज आपने एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉक दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर हमारे देखने वाले व्यूअर्स उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इल्म के समंदर में गोते लगाने वाली बात होगी और उनके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे, सरहद के इस पार भी और उस पार भी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू जनाब।